اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 103 اور 104 ہے، اور ترجمہ ان آیت کا یہ ہے، اور اس کے اندر بڑی نشانی ہے، مگر اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ بے شک آپ کا رب بہت ہی زبردست اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ حضرت گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ قصہ گزشتہ آیات میں پیش کیا گیا، اور کتنی عمدہ اور کتنے ہی اچھے اسلوب میں پیش کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، ان کی زندگی کے پہلو، اور کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اور پھر قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد پھر جہنم میں جہنمیوں کا کیا معاملہ ہوگا، یہ ساری باتیں یہاں پر پیش کی گئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس واقعے میں بڑی نشانی موجود ہے۔ جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں اس کے لیے بڑی نشانی موجود ہے، جو ہدایت کے طالب ہیں، جو سچی راہ پانا چاہتے ہیں، جو اپنے رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار وہ کون سا طریقہ ہے جس پر چل کر ہم تیری جنت میں داخل ہو جائیں اور تیری جہنم سے، تیرے عذاب سے بچ جائیں، ان کے لیے بڑی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں، عبرت کے پہلو موجود ہیں۔ وہ ان سے سبق حاصل کریں، ان سے درس حاصل کریں۔ جب جب لوگ اللہ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوئے، باطل عقائد انہوں نے اختیار کیے، غلط طریقے اختیار کیے، تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، اور آخر میں سارے نبیوں کے سردار اور اس امت کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، تاکہ لوگ ان پر ایمان لائیں اور وہ جو بتائیں اس طریقے پر اپنی زندگی گزاریں، اور یہی وہ طریقہ ہے جو اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ اب دیکھیے کفار مکہ کو، دیکھیے جہاں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، اور یہ پوری قوم جو انہی کی نسل سے آگے بڑھی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ابراہیم اور اسماعیل کے پیروکار ہیں، ہم تو ان کے دین پر قائم ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ابراہیم اور اسماعیل کے بت بنائے اور وہ خانہ کعبہ کے اندر رکھے، اور بھی بہت سارے بزرگوں کے بت بنائے، خانہ کعبہ کے اندر رکھے۔ اب اللہ کو تو مان رہے ہیں، اللہ کو اپنا رب بھی جانتے ہیں، آسمان و زمین کا خالق بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اب زندگی کا محور کیا ہے؟ وہ شرک۔ ابراہیم کا بت بنایا، اسماعیل کا بت بنایا، کعبے کے اندر 960 بت موجود تھے، اور وہاں پر اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان سے مانگ رہے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان سے فریاد کر رہے ہیں، ان کا طواف کر رہے ہیں، ان سے طلب کر رہے ہیں، ان کے لیے قربانی پیش کر رہے ہیں، ان کے لیے نذر و نیاز پیش کر رہے ہیں۔ وہاں پر جاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، بلکتے ہیں، اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری حاجتوں کو دور کرو۔ اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں، ہم کو اللہ کے پاس پہنچا دیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ آسمان و زمین کے خالق ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہو گئے ہیں، یہ ہم نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے پاس میں۔ دیکھیے کیسا شرک انہوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات پڑھ رہے ہیں، احادیث پیش کرتے ہیں، اور ان کے سامنے بتاتے ہیں کہ دیکھو کیا ہے قرآن کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں لوگوں کو قرآن پاک پڑھ کر سنایا، لوگوں کو قرآن پاک بتایا، اور پھر اس قرآن کی جو تشریح آپ نے فرمائی اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث یہ دو چیزیں وہ ہیں جو ہمارا دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی ہمارا دین ہے۔ اب اللہ کے نبی جب ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر رہیں گے،
ہم تو ابراہیم اور اسماعیل کے دین پر رہیں گے، وہی سب سے سچے تھے اور ہم انہی کے دین پر رہیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے بات کی ہے کہ اے لوگو، تم ابراہیم اور اسماعیل کے دین پر نہیں ہو، انہوں نے تو سچا دین پیش کیا تھا، تم نے اپنے دین کو بدل ڈالا ہے، تم نے اس کے اندر اپنی عقلیں داخل کیں، اپنے رسم و رواج داخل کیے، اپنے طور طریقے داخل کیے اور دین کا پورا حلیہ بگاڑ دیا۔ یہ دین نازل نہیں ہوا تھا، ابراہیم نے، اسماعیل نے یہ دین نہیں پیش کیا تھا۔ اب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو محمد مصطفیٰ کی بات مانے گا وہی جنت جانے کا حقدار ہوگا، جو ان کی بات کا انکار کرے گا وہ جہنم جائے گا۔ اب دیکھیے اللہ نے اسلام کو مکمل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے نبی کے جانے کے بعد لوگوں کو دیکھیے، اس قوم کو دیکھیے جو اپنے آپ کو امت مسلمہ کہتی ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو دیکھیے آج بڑی شان سے کہتے ہیں کہ ہم تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے نبی تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن اور حدیث ہم اس کو مانتے ہیں اور یہی ہمارا دین ہے، دین اسلام ہے۔ لیکن جب آپ زندگیوں میں جھانک کے دیکھیں گے تو آپ کو وہی شرک نظر آئے گا، وہی کفر نظر آئے گا، وہی خرافات، وہی رسم و رواج، وہی باطل عقائد آپ کو نظر آئیں گے۔ اب ابراہیم اور اسماعیل کے بت تو نہیں ہیں، لیکن اب لوگوں نے یہاں پر اور بت بنا رکھے ہیں، دوسرے بت بزرگوں کے۔ قبروں پر چادر چڑھائی جا رہی ہے، پھول چڑھایا جا رہا ہے، نظر و نیاز چڑھائی جا رہی ہے، قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں، دیگیں سج رہی ہیں، دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں، عرس ہو رہا ہے، انہی کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے سارے اعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا بت پرستی پھر شروع ہو گئی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو اسی دین پر ہیں۔ اب کوئی ان کو جب ٹوکتا ہے اور کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، تم اس دین پر نہیں ہو جو دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، اس دین کے اندر توحید ہے اور یہ تم شرک کر رہے ہو، اس دین کی بنیاد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی پیروی پر ہے، اور یہ تم بدعات اور خرافات میں پڑے ہوئے ہو، یہ جاہلی رسم و رواج کو اختیار کیے ہوئے، تو وہ پلٹ کر کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اسی دین پر ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے ہوئے۔ آج کس قدر ضرورت ہے اس بارے میں کس قدر ضرورت ہے کہ آدمی اس سچے دین کو جانے، سب سے پہلے جانے کہ وہ سچا دین کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر جو عمل کرتا ہے وہ جنت جانے والے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اور جو اپنی مرضی کے دین پر عمل کرتا ہے، بہت ساری چیزیں جو دین میں داخل کر لی گئی، تیجا ہے، چالیسواں ہے، اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، قبروں سے مانگنا ہے، وہاں پر جا کر فریاد کرنا ہے، ان بزرگوں کو پکارنا ہے، ان کی دعائی دینا ہے، یہ سب کھلم کھلا شرک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھیں، قرآن پاک کی تفسیر سے جڑیں، حدیثوں کو پڑھیں اور اپنی زندگی اس پر بنائیں۔ اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس کے اندر بڑی نشانیاں موجود ہیں ابراہیم کے اس قصے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی ہے، جو اس میں نصیحتیں پیش کی ہیں، ان نصیحتوں پر ہم کو غور کرنا چاہیے، ان کو اپنانا چاہیے، توحید کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے فرما دیا وما کان اکثرهم مومنین، اکثر لوگ اس میں سے مومن نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم ایمان پر قائم ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں، تم ایمان پر قائم نہیں ہو، تمہارا یہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل معتبر نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جس نے بھی شرک کیا تو اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی اور جہنم اس پر لازم کر دی، اور ان ظالموں کے لیے کوئی بھی سفارش کے لیے نہ آئے گا۔ کل کے درس میں بھی یہ باتیں گزر چکی ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تمہارا پروردگار بہت طاقتور ہے اور بہت رحمت والا ہے۔ یہاں پر دو صفات بیان کی گئی، ایک تو اللہ کی طاقت کو بیان کیا، وہ عزیز ہے، یعنی وہ سب پر غالب ہے، سارے فیصلے کرنے والا ہے، ساری قوت اور سارے اختیار کا وہ مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو رزق مانگنا ہے، رزق میں کشادگی مانگنی ہے، پریشانیوں کو دور کرنے کی دعا کرنی ہے تو وہ صرف اللہ سے کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ٹال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس پوری دنیا کے نظام کو چلاتا ہے اور کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔
انسانوں کو پیدا کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنا، اور کل مخلوقات کو پیدا کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اور اس پورے نظام کائنات کو چلانا، یہ صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا، اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا۔ اور والحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے، اور پوری نظام کائنات کو اکیلا تنہا تھامے ہوئے، کوئی اس میں شریک نہیں ہے، لا شریک لہ، کوئی بھی اس میں شریک نہیں، ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہے، وہ تنہا فیصلے کرتا ہے۔ تو اس قوت والے سے ہم کو مانگنا چاہیے، اسی سے التجا کرنی چاہیے، اسی سے دعائیں کرنی چاہیے، اسی کا خوف کرنا چاہیے، اسی پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور الرحیم، وہ بڑی رحمت والا ہے، ہمارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا، اگر وہ چاہے تو ہمیں فوراً ہلاک کر دے، ہمیں زمین میں دھسا دے، آسمان سے بجلی گرے اور ہم ختم ہو جائیں، زمین دھسے اور ہم اس میں سما جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو وہ چھوڑتا رہتا ہے، مہلت دیتا ہے، شاید بندہ اب توبہ کر لے، شاید اب صحیح دین کی طرف واپس آ جائے، شاید اب وہ اللہ کے رسول کی پیروی کی طرف آ جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ بڑی رحمت والا ہے، گناہوں کے باوجود بھی بڑے انعامات کرتا ہے اور بہت رحم کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے اور اس کی رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور توبہ کی راہ اختیار کرنی چاہیے، ہر غلط کام سے، ہر گناہ سے، تمام کفریات، شرکیات اور بدعات سے ہم کو توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ کے سامنے کہنا چاہیے کہ پروردگار، آپ کا بڑا احسان ہے جو آپ نے اپنے نبی کو بھیجا اور اپنا دین نازل کیا، اے اللہ ہمیں اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی دین پر چلنے کی، جس دین کو آپ نے پسند کیا ہے، جس دین کو آپ نے ہمارے لیے اختیار کیا ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اسی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ چند آیات تھیں، 2 آیتیں تھیں یہ، انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔